السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف۔ قابل احترام اور بہنوں، اسلام کی تعلیمات میں عدل و انصاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ظلم سے نجات ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا سلوک ہے۔ اسلام سے باہر باتیں ہیں لیکن واقعی حقوق کی رعایت نہیں، اور اسی طرح سے عملی سطح پر سماج میں ان ساری باتوں کی تطبیق نہیں۔ بولنے کے لیے اگر کسی کے ہاتھ میں مائک دے دیا جائے، انسانیت کی، برابری کی، احسان کی، سلوک کی، محبت کی باتیں سبھی کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر، میڈیا میں، سوشل میڈیا پر آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن واقعی زندگی میں دیکھا جائے تو وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ چاہے وہ کوئی منتری ہو، منسٹر ہو، سماج سدھارک ہو، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں، بس تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اس کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ خصوصاً جب حکومتی سطح پر، قانونی سطح پر لوگوں کو ان کے حقوق دلانا ہو تو معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عورت کی آزادی کی باتیں اور اس کی آواز سب طرف سے لگتی ہے۔ عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، عورت برابر ہے، عورت کو آزادی ملنی چاہیے، عورت کی بھی چاہتے ہیں، لیکن واقعی اگر زمینی سطح پر دیکھا جائے تو یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ عورت اسی طرح سے آج بھی اس جدید دور میں استحصال کا شکار ہیں جیسے وہ جاہلی زمانے میں تھی۔ اس کی صورتیں بدل گئی ہیں، لیکن حال آج بھی عورت کا وہی ہے۔ کچھ حد تک ترقی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ہوا یہ ہے کہ عورت جو گھر میں تھی وہ راستے پر آ گئی، جو حجاب میں، پردے میں اور ماڈسٹی میں تھی، آج وہ عریانیت تک آ گئی۔ بس زینت کا معاملہ اگر اس کا چھوڑ دیا جائے تو باقی اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اگر واقعی عورت کو حق ملا ہے تو یہ کہ اپنی زینت کا اظہار اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ باقی سماج نے اس کو کیا دیا ہے دیکھا جائے تو جہاں بھی موقع ملا ہے وہاں اس کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے آئے دن آپ کو معاشرے کے اندر زناکاری کے، قتل کے اور اسی طرح سے ظلم کے کیسز ملتے رہیں گے۔ کمزور عورت کو اگر ہر جگہ لایا جائے اس کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے حفاظتی انتظام کتنا ہے؟ ہمارا ملک ہو یا دوسرے ملک ہوں، عورت کی حفاظت آج کتنی ہے؟ لوگ چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں کہ عورت کی حفاظت نہیں ہے۔ کبھی ہے تو وہ بھی بڑے طبقات کے لیے ہے، غریب طبقوں کے لیے، یا جن کو نچلی ذات کا سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے حفاظت کتنی ہے؟
ایسی بچیوں کے لیے، ایسی بیٹیوں کے لیے حفاظت کتنی ہے۔ تو یہ بھی اگر آزادی کی بات، حفاظت کی بات، احسان کی بات عورت کے لیے کی بھی جاتی ہے تو یہ عمومی نہیں ہوتی ہے، کچھ خاص طبقات کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سارے معاملات ہوئے، صرف زبان سے نہیں، عمل کی سطح پر، اور صرف سماج میں نہیں، عدالتوں میں نہیں، بلکہ خود نبی کے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر میں اس کا اہتمام کیا، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کے حقوق ان کو دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے ایک اونچی مثال قائم کی۔ لہٰذا اسلام چھوڑ کر یہاں وہاں دیکھنا کسی بھی دور میں کسی بھی مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس کی ایمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اخیر میں دیکھا جائے تو آپ کو ملے گا کہ اسلام ہی کی بات واقعی حقیقت کے اوپر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسانی سماج میں نجات، کامیابی، فلاح، خوشحالی، حفاظت اور اس طرح سے ترقی آ سکتی ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو میڈیا کے پیغام سے، میڈیائی انقلاب سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ میں آزاد ہوں، جو چاہے کروں۔ اس طرح کی آزادی مردوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ آزادی کی ایک حد ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حد کون مقرر کرے گا؟ قانون، خود عورت، سماج، یا پھر اللہ اور اس کا رسول؟ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا ہے، اس کے پاس مختلف پیمانے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ قانون بناتا ہے، ان کی بنیاد پر وہ اپنے لیے سماجی اصول بناتا ہے، جینے کے اصول بناتا ہے، طے کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، ایسے انسان کے لیے اس کے علاوہ میں اپنے لیے کامیابی تلاش کرنا نادانی ہے اور اس کے ایمان کے لیے نقصان ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے خواتین سے متعلق احادیث کا مجموعہ، اس میں ایک ایک پہلو دین کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام میں خواتین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کی ترغیب دی گئی ہے، اور کس طرح سے ایک گھر کو اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے عورت کی بھی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میں کامل تر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں یا اپنے اخلاق میں بہتر ہوں، اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ یا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کے ایمان کی جانچ، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اخلاق میں اچھا ہو، اور نہ صرف عوام کے ساتھ بلکہ خاص طور سے اپنے گھر والوں کے لیے وہ اچھا ہو۔ اسی کی ایک مثال آج کے درس میں بھی ہم دیکھیں گے۔ بیوی سے بے تکلفی اور مزاح کرنا۔ ایک انسان خاص کر کے اگر وہ سماج میں بڑا مقام رکھتا ہے، وہ گھریلو زندگی میں کیسا رہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ کیسا رہے، سماج میں اس کی عزت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک بڑا حاکم ہو سکتا ہے وہ جج ہو سکتا ہے وہ کسی بڑی کمپنی کا مالک ہو، سماج کا مکھیا سردار ہو۔ ایسا انسان بعض اوقات اپنی شخصیت کو کھو کر اپنے عہدے میں اپنی شخصیت تلاش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر وقت اسی عہدے میں ماننے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی سختی، اس کا سنجیدہ ہونا، اور اس طرح سے اس کا اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا سماج میں اس کا رعب پیدا کرتا ہے، اور اس رعب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ عزت اور احترام میں ایک لذت ہوتی ہے،
لہٰذا بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب سماج میں ان کو کوئی مقام مل جاتا ہے تو باہر بھی وہ ویسے ہی رہتے ہیں اور گھر میں بھی ویسے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ایک انسان سماج میں چاہے کتنا ہی بڑا مقام پا لے، سماج میں بھی اس کو گھمنڈ سے نہیں رہنا چاہیے، اور گھر والوں کے ساتھ تو اور بھی زیادہ نرمی سے اور بے تکلفی سے رہنا چاہیے۔ فارمیلٹیز باہر رکھنا چاہیے، گھر میں نہیں۔ گھر والوں کے ساتھ انسان کو سیدھا سادہ اور کھلا ہوا رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے تعلقات بہتر بنتے ہیں، فارمیلٹیز سے دوریاں بنتی ہیں، فاصلے برقرار رہتے ہیں۔ یہ فاصلے باہر والوں کے لیے ٹھیک ہیں، ہر ایک آدمی اپنی حد میں رہتا ہے۔ بے تکلفی باہر بعض اوقات انسان کے لیے عزت کی کمی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، لیکن گھر کے اندر وہی اگر آدمی تکلفات اور فارمیلٹیز کے ساتھ رہے، قانونی زندگی گزاریں، تو گھر کی زندگی مشینی زندگی بن جاتی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ آدمی کو ایسا نہیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ بے تکلف رہنا چاہیے۔ بیوی ماتحت ہوتی ہے اور انسان گھر میں بھی حاکم ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو دبا کے رکھو ورنہ سر پہ بیٹھ جائے گی، اس لیے بہت سارے شوہر گھر میں بھی آتے ہیں تو سخت رہتے ہیں۔ ذرا سی کچھ بات ہو گئی، چائے میں شکر کم پڑ گئی، کھانے میں نمک کم ہو گیا، غصہ ہو جاتے ہیں اور ایک دم ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں۔ بادشاہت والا انداز ان کا ہمیشہ ہوتا ہے۔ غصہ آنا ایک واجبی چیز ہے، لیکن ہر وقت انسان کا منہ پھلائے رہنا اور گھر والوں کے اوپر حاکم بن کر رہنا، یہ گھر میں آپسی تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ محبت کی بجائے نفرت اور کدورت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بے تکلف رہے، اس لیے کہ خوشحال زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بارے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں ایک اونچا مقام، بلکہ سب سے اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ کی بات قانون کا درجہ رکھتی تھی، نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ آپ کا کسی بات کو بول دینا صحابہ کے لیے کافی تھا کہ اس پر عمل کریں، چاہے انہیں اپنی جان دینا پڑے۔ آپ کے اشارے پر صحابہ عمل کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کے تعلق سے کوئی بے عزتی کی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اتنا اونچا مقام آپ کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کو ڈر میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت اور نرمی اور محبت کا سلوک کرتے تھے۔ اس کی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ملتی ہے۔ فرماتی ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، یہ ہمارے اس باب کی 19ویں حدیث ہے۔ بیوی سے مزاح کرنا، بیوی سے خوش مزاجی سے پیش آنا۔ کہتے ہیں کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلی، وَأَنَا جَارِيَةٌ، میں ایک کم سن لڑکی تھی، لم احمل اللحم ولم ابدن، موٹی اور بھاری نہیں ہوئی تھی، دبلی پتلی تھی۔ فقال للناس تقدموا فتقدموا، آپ نے فرمایا لوگوں سے جو ساتھ میں سفر میں آپ کے تھے، آپ نے کہا تقدموا، آگے بڑھو، فتقدموا تو آگے بڑھ گئے، یعنی کہیں پڑاؤ ڈالا تو آپ نے وہاں سے صحابہ کو نکلتے ہوئے کہا تم لوگ آگے چلو، ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں، آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سارے صحابہ جو لشکر میں تھے، سفر میں تھے، قافلے میں تھے، وہ آگے نکل گئے۔ اب دونوں ہی رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوج محترمہ حضرت عائشہ۔ ثم قال لی، پھر آپ نے مجھ سے کہا تعالی حتی اسابقک، آپ نے فرمایا چلو، حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، ہم دونوں
دوڑ لگاتے ہیں. فسبقتہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے دوڑ لگائی. سبقتہ میں نے آپ سے دوڑ لگائی ریس. فسبقتہ تو میں آپ سے آگے نکل گئی. دبلی پتلی تھیں, دوڑی آگے نکل گئی. فسبقتہ فسکت عنی اب خاموش رہے. حتی اذا حملت اللحم وبدنت یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا, اب یہ سفر تو ہو گیا ختم, ایک زمانے کے بعد میں موٹی اور بھاری ہو گئی. عمر کے بعد انسان کا وزن بڑھتا ہے, تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں موٹی تازی بھاری بھرکم ہو گئی. وَنَسِیتُ اور اس واقعے کو میں بھول گئی تھی. خرجت معه فی بعض اسفارہ کسی سفر میں پھر سے آپ کے ساتھ نکلی. فقال للناس تقدموا آپ نے لوگوں سے کہا چلو تم لوگ آگے چلو. فتقدموا وہ آگے نکل گئے. ثم قال تعالی حتی اسابقک آپ نے کہا چلو عائشہ چلو پھر سے ہم دوڑ لگاتے ہیں. فسابقتہ تو میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی. فسبقنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نکل گئے. فجعل یضحک اور آپ ہنسنے لگے. یعنی موٹی تازی تھیں, بھاگنے گئی تو نہیں آگے جا پائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے. وہ پیچھے ہی رہ گئیں, دم ہو گئی ہوں گی, ایک دم پیچھے رہ گئی اور آپ آگے نکل گئے. فجعل یضحک آپ ہنسنے لگے دیکھ کے حضرت عائشہ کو. اور یقول ہذہ بتلک آپ نے کہا دیکھو یہ جو میں جیتا نا اب یہ اس کے برابر ہو گیا, یہ اس کے بدلے ہے. وہ ہوا تم جیتی, اب کی بار میں جیتا, اب دونوں برابر ہو گئے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے, اور الفاظ مسند احمد کے ہیں. اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 131 پر کہا کہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اولاً تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے تاکہ آپ کے ساتھ وہ رہیں اور دین کی باتیں سفر کے دوران بھی سیکھیں, اور شوہر کے ساتھ رہنے کی ان کو خوشی بھی نصیب ہو, اور اسی طرح سے وہ آپ کی خدمت بھی کر سکیں, اجر ثواب کی مستحق بنیں, اور زندگی کے تجربات بھی ان کو ملیں آپ کے ساتھ رہ کر. تو کیونکہ اس زمانے کا سفر ایک دن کا تو نہیں ہوتا تھا, کئی دنوں کے سفر ہوتے تھے, بعض اوقات مہینے بھر کا سفر ہوتا تھا. تو آپ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے جاتے تھے. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کتنے بے تکلف رہتے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم آگے نکل جاؤ, اور کھلا میدان ہے, بالکل ریگستان ہے, اور آپ دوڑ رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں. آپ سوچئے اللہ کا نبی ہے, اتنی عظیم الشان شخصیت ہے کہ آپ کی زبان قانون کی حیثیت رکھتی ہے. لوگ آپ سے رعب کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں, عزت احترام کرتے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں, پھر 13 سال آپ مکہ میں رہے, تو مکہ ہی میں آپ کی عمر 53 سال کی ہو چکی ہے. اس کے بعد مدینے کے معاملات ہیں, پھر مدینہ میں کئی سال گزرنے کے بعد دوسرا سفر اور اس میں دوڑ رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کتنی سال, کم سے کم 53 سے اوپر تو ہے ہی ہے, اور معلوم نہیں کتنے سال. تو اتنے سال ہونے کے بعد بھی, اتنی عمر ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلفی سے رہتے تھے. بزرگی کے ساتھ ایک دم ایسے بنکے کے بات کم کریں گے ایک دم, اور منانا پڑے گا, اور ہر چیز میں سمجھنے کی کوشش کرو, ایک جملہ بول دیں گے بس غور کرتے رہو دن بھر کیا بولے. اس طرح سے آپ کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ آپ بے تکلف تھے, بلکہ آپ دوڑ لگاتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. نہ صرف زبانی اعتبار سے آپ بیوی سے مذاق اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے مزاح کی, بلکہ آپ نے دوڑ لگائی اپنی بیوی کے ساتھ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی خوش مزاجی کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ سلوک کرتے تھے, گزارتے تھے زندگی. اور آپ کا رہن سہن کتنا سیدھا سادہ تھا. خواہ مخواہ کا بیوی پر دباؤ بنا کے رکھنا, یہ سامنے تو ہو سکتا ہے, پیچھے نہیں ہوتا. بیوی کے دل میں اگر احترام ہو تو سامنے ہو یا پیچھے ہو ادب کرے گی, اور
ادب کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان سختی کرتا ہے گھر کے اندر اور گھر والے اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے آنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، جانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمی کامیاب نہیں ہے۔ گھر والے اس کے آنے کو پسند کریں اور جانے پر دکھی ہوں، محرومی کا احساس ہو، یہ واقعی انسان ہے، یہ قیمتی آدمی ہے۔ اس حدیث میں ایک سبق سیکھنے کا یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے حضرت عائشہ کو بتایا کہ انسان کو کبھی اپنی کامیابی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ناکامی پر نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں شروع میں وہ ناکام ہو، لیکن پھر کبھی موقع آ سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک انسان شروع میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت اگر وہ اپنی بات پر ناز کرے، بعد میں زندگی میں حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا کسی انسان کو نہ اپنی کامیابی پر گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ اپنی ناکامی پر مایوس ہونا چاہیے۔ اس سے آپ نے کبھی حضرت عائشہ کو ڈانٹا نہیں کہ میں نبی ہوں اور تم بیوی ہو، میں شوہر ہوں، تم میرے سے آگے کیسی چلی گئی؟ بعض اوقات ایسا بیوی کا ایجوکیشن زیادہ ہے، شوہر کا ایجوکیشن ڈگری اس کی کم ہے، وہ ہمیشہ ایک قسم کے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا رہتا ہے، اپنے آپ کو احساس کمتری میں وہ مبتلا رہتا ہے، اور اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے بار بار بیوی کا انسلٹ کر کے اس کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے خوش مزاجی ہی کا سلوک کیا۔ آپ سے پہلے بیوی نکل گئی آگے دوڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، بد سلوکی نہیں کی، آپ کی محبت، آپ کا تعلق بیوی سے باقی رہا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر کسی چیز میں بیوی اس سے آگے ہو، بعض اوقات تو انسان اتنا جیلس ہوتا ہے کہ بیوی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے، اتنا زیادہ آدمی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بیوی خوبصورت ہے یہ خوبصورت نہیں ہے، بیوی پڑھی لکھی یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بیوی مالدار گھرانے کی یہ غریب گھرانے کا ہے، اس طرح کی بہت ساری تفریق انسان میں ہوتی ہے۔ خوشحالی یہ ہے کہ انسان چیزوں کو لائٹ لے، سیریس نہ لے۔ جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں ان کو ہلکا پھلکا مان کے چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ آپ نے ہنس کے کہا کہ یہ اس کے بدلے ہیں، یعنی آپ نے اس کو ایک دم ہلکا لیا، آپ نے اس کو بہت بڑا سیریس میٹر نہیں بنایا۔ تو زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو انسان کو کبھی بیوی کی بات صحیح نکلتی اس کی غلط، کبھی برداشت نہیں کر پاتا یہ۔ اگر اس نے کوئی بات بول دیا ایسا نہیں ایسا ہے، بیوی نے کہا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، چاہے وہ چھوٹی موٹی بات کیوں نہ ہو۔ اگر بیوی کی بات صحیح نکلی اور اس کی بات غلط نکلی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ پھر جب تک کہ 10 مرتبہ اس کو غلط ثابت نہیں کرے گا، کسی طرح سے بیوقوف ثابت نہیں کرے گا، اس کو چین نہیں آتا ہے۔ یہ بہت ہی لو مینٹالٹی ہے، یہ گری ہوئی سوچ ہے، یہ بلکہ سائیکولوجیکل پرابلم اس میں ہے، انسان کے دماغ میں خرابی ہے، یہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، نارسسسٹک ایبلٹی اس کے اندر ہے، یہ پرابلم اس کے اندر ڈس آرڈر ہے۔ یہ بعض اوقات اس طرح سے فوقیت کا مزاج انسان میں ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بیوی میں بھی ہوتا ہے، یہ بھی مت سمجھیے کہ صرف آدمی میں ہی ہوتا ہے، کبھی بیوی میں ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں خناس ہوتا ہے کہ میں بڑے گھر کی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں یوں ہوں تو ہمیشہ وہ شوہر کو چھوٹا دکھاتی ہے۔ اگر وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، وہ زیادہ بڑے گھر کا نہ ہو، زیادہ مالدار نہ ہو، تو ہمیشہ بتاتی ہمارے گھر میں تو دیکھیے ایسا ہوتا تھا، ہم تو یہ کھاتے تھے، ہم تو یہ پہنتے تھے، اب اس گھر میں آ گئی میں، تو ہمیشہ شوہر کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ رہنا اور اونچ نیچ زندگی میں ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کو فوقیت ملتی ہے کبھی اس کو، کبھی یہ آگے نکلتا ہے کبھی وہ آگے۔ اب دونوں اگر مان لیجئے کورس میں انرول کیے، اب بیوی زیادہ مارکس لے لی، شوہر کم مارکس لے لیا، بیچارہ کام دھندے میں تھا اور بیوی کو زیادہ مل گئے، اب دیکھ رہا اس کے مارکس ایسے کیسے کاپی تو نہیں کی، یا پھر بتا رہا ہے ہاں ہم تو دن بھر کام کرتے رہتے ہیں، تم لوگ فالتو بیٹھی رہتی ہو گھر میں۔ اس کی کامیابی کو چھوٹا بنائیں،
بعض اوقات انسان خود آگے نہیں بڑھ پاتا ہے تو دوسروں کو پیچھے گھسیٹ کر ان کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ذہنی بیماری ہے. دوسرے کے غم میں شریک ہونا آسان ہے، اس کی خوشی میں شریک ہونا مشکل. اس کو یاد رکھیے، انسان کے لیے دوسرے کی پیٹھ تھپ تھپانا، چلو کوئی بات نہیں، اس مرتبہ فیل ہو گئے، آئندہ کامیاب ہو جائیں گے، بہت ایزی ہے، بہت ایزی. بلکہ اس میں ایک قسم کا اندر سے انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے فیلئر کا دوسرے کے. لیکن دوسرے کی کامیابی میں اس کی خوشی پر خود بھی خوش ہونا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے. لہٰذا اور اس کی فوقیت کا، اس کے آگے جانے کا، اس کو ملنے کا، مجھ کو نہیں ملنے کا احساس ہوتا ہے. تو دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان یعنی خاندانی زندگی میں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میں، خود بھی بیوی شوہر کے ساتھ میں ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں اور خوشحال رہیں. ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال رہیں، چاہے انہیں ملے نہ ملے، دوسرے کو ملا اس پر خوش ہونا. تو یہ چیز ہونا چاہیے زندگی میں. تو اس حدیث سے، اس واقعے سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ رہتے تھے، بہت زیادہ ریزروڈ آپ نہیں رہتے تھے. یہ موٹا موٹا واقعہ ہے، لیکن اس میں سیکھنے کی کئی باتیں ہیں. اس میں سیکھنے کی بات ہے کہ ایک انسان شروعات میں فیل ہوتا ہے، لیکن بعد میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے، اس لیے مایوس نہیں ہونا. اور اس میں یہ ہے کہ ایک انسان شروعات میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، مجبوری آ جاتی ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، دوسرا آگے نکل جاتا ہے جو کل اس سے پیچھے تھا. اس لیے کسی کو بھی جب وہ ناکام ہو اور آپ کامیاب ہوں، اس کو روندنا نہیں چاہیے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو میں جیتا، میں آگے بڑھا، میں کامیاب ہو گیا، ہے کچھ تمہارے اندر. فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آئندہ ایسا وقت آ سکتا ہے زندگی میں کہ وہ آگے نکل جائے اور آپ پیچھے رہ جائیں. تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا اس سے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی حدود یاد رکھنی چاہیے اور کامیابی پر اترانا نہیں چاہیے. حضرت عائشہ نے ایسا کچھ کیا نہیں، لیکن آپ نے یہ سبق دیا، ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایسا ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 20. حائضہ عورت سے شفقت و محبت سے پیش آنا. حیض کی حالت، حیض و نفاس کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر لکھا ہے، اور عورت کو حیض کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس حالت میں اس کے لیے نماز اور روزہ دونوں حرام ہیں. نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے. ہاں، رمضان کے روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گی، لیکن نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے. حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا نہیں ہے. وہ چھوٹ گئیں، ختم ہو گیا معاملہ، ان کی گنتی پوری کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کی گنتی پوری کی جائے گی، ان کی قضا کی جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اللہ کی طرف سے یہی حکم خواتین کے لیے ہے. حیض و نفاس میں فرق کیا ہے؟ حیض وہ ہے جو ماہانہ خواتین کو خون آتا ہے، اور نفاس وہ ہے جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو خون آتا ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے. تو حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا حدیث آئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنت اشرب وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پانی پیتی جب کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، پھر اپنا پانی پیا ہوا برتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبْ. تو فَيَضَعُ فَاهُ، آپ اپنا منہ، اپنے ہونٹ وہیں رکھتے جہاں سے میں نے پیا تھا. عَلَى مَوْضِعِ فِي، جہاں میں نے منہ لگا کے پیا تھا آپ وہیں سے پیتے تھے. فَيَشْرَبْ، وہیں منہ رکھ کے آپ پیتے تھے. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، اور میں ہڈی چوستی یا ہڈی پر لگا گوشت کھاتی. دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ ہڈی اس کے اوپر جو گوشت لگا ہوتا ہے وہ کھا لینے کے بعد اگر تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو اس کو
العرق یعنی ہڈی ایسی کہتے ہیں. تو میں ہڈی پر سے گوشت کھا لیتی تھی یا اس کو چوس لیتی تھی، اس کا گودا، اور پھر اس کے بعد وہ ہڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. اتعرق العرق وانا حائض، جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ہڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. فیضع فاہ علی موضع فی، تو آپ وہیں منہ رکھ کے گوشت بچا ہوا کھاتے یا ہڈی چوستے جہاں سے میں نے منہ رکھ کے کھایا تھا. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الحیض میں حدیث نمبر 300 پر روایت کیا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. بنیادی طور پر اس میں 3 باتیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کہ حائضہ کا لعاب نجس نہیں ہوتا ہے. 2، یہود کے ہاں پر جو سلوک عورت کے ساتھ تھا اس پس منظر میں، اس کی مخالفت کرنا. 3، حیض کی حالت میں عورت ایموشنل ڈسٹریس میں ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر وہ پریشانی میں ہوتی ہے، ذہنی طور پر تناؤ میں ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ 3 باتیں اس حدیث سے ہم کو ملتی ہیں. شیخ محمد ابن علی ابن آدم ابن موسیٰ الایتھیوبی کہتے ہیں، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اور یہ مسجد نبوی میں مدرس تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، صحیح مسلم کی خاص طور سے ان کی شرح ہے. کہتے ہیں کہ والمعنی انہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع فمہ علی الموضع الذی وضعت فیہ. کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھاتے وقت میں یا پیتے وقت میں وہیں رکھتے تھے جہاں سے عائشہ نے کھایا پیا ہے. وضعت فیہ فمی اظہارا لمودتہا. کیوں کرتے تھے ایسا؟ اظہارا لمودتہا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے. واستجلابا وامالۃ لقلبہا، اور ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے کہ بیوی دیکھ کر اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی کہ مجھ سے کراہت نہیں کرتے ہیں، مجھ سے شوہر کراہت نہیں کرتا ہے. آج دیکھیے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا کھا نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان شخصیت ہونے کے باوجود اپنی بیوی نے کھایا ہوا اس پر منہ لگا کے کھاتے تھے. تو ایک اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں. دوسرا واستجلابا وامالۃ لقلبہا، امالہ مائل کرنا، ان کے قلب کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے کہ شوہر کی یہ بھی چاہت ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ وہ خود محبت کرتا ہے بیوی سے، دوسرے یہ کہ بیوی کے دل میں بھی اس کی محبت بڑھے، اس کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے محبت دونوں کی بڑھے. تو واستجلابا وامالۃ لقلبہا وبیانا للجواز، اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اس کام کو جائز ہے بتانا چاہتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت میں چونکہ خاص طور سے کیا ہے، وَأَنَا حَائِض، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. ظاہر بات ہے کہ ماضی سے لے کے آج تک حیض کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے اسے نجس مانا جاتا ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. بہت ساری خواتین کیا کہتی ہیں، میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں. مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کو. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے. جنابت کی حالت کہتے ہیں اس حالت کو جس یعنی ایک انسان بیوی سے تعلق قائم کرے اور غسل نہ کیا ہو، اس حالت کو جنابت کی حالت کہتے ہیں، جب تک وہ غسل نہیں کرتا ہے. تو باہر نکلے کچھ خریداری کے لیے، کچھ چیز لانے کے لیے، تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. اب سوچا کہ میں کیسے مصافحہ کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جان بچا کے کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ سے پرہیز کر کے وہاں سے نکل آئے. نہیں ملے، ہاتھ نہیں لگایا آپ کو. جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ جب ملاقات ہوئی تھی تو تم کیوں نکل گئے وہاں سے، کھسک گئے؟ کہ اللہ کے رسول میں جنابت کی حالت میں تھا، نجس تھا. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس،
آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ مومن چاہے جنابت کی حالت میں ہو وہ نجس ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم، اس صحیح میں حدیث موجود ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے جنابت کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، نہ مرد ناپاک ہوتا ہے نہ عورت ناپاک۔ مومن زندہ ہو یا مر جائے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ پاک ہی رہتا ہے۔ ہاں وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، یا عورت ہے حیض کی حالت میں ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، وہ ایسی حالت میں ہوتی ہے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے کہ اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو آپ غور کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پی رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ پانی پینے میں لعاب انسان کا پانی سے چھو جاتا ہے۔ ہاتھ سے کوئی چھو لے کسی چیز کو تو سوکھا ہے، چلو کچھ بول سکتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز منتقل نہیں ہوئی، لیکن جب انسان کچھ پانی پیے یا ہڈی کھائے، اس پر سے گوشت کھائے، منہ لگا کے کھائے، تو ظاہر بات ہے کہ منہ کا لعاب تو لگنا ہی ہے۔ تو اگر حائضہ نجس ہے تو پھر ظاہر بات ہے اگر حائضہ نجس ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جوٹھا پانی یا گوشت نہیں کھاتے، نہیں پیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ دکھایا حائضہ نجس نہیں ہوتی ہے، حائضہ نجس نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو محبت کا اظہار ہے، اور دوسرے یہ بتانا ہے مراد مقصود کہ حائضہ نجس نہیں ہوتی ہے۔ ملا علی القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَالَسَتِهَا، اس بات کی دلیل ہے، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ سے اس کا جوٹھا کھا سکتے ہیں اور اس سے اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ حائضہ سے دور رکھو، قریب بھی نہ آئے، وہ نجس ہے، وہ نہیں، حائضہ سے قربت اختیار کی جا سکتی ہے۔ وعلى أن أعضاءها من اليد والفم وغيرهما ليست بنجسة، اور اسی پر سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء ہاتھ ہوں یا منہ ہو یا اس کے علاوہ اس کے اعضاء ہیں، لیست بنجسہ، نجس نہیں ہوتے ہیں۔ حائضہ کے ہاتھ نجس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ چھولی آٹا نہیں گون سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی اور پانی نہیں دے سکتی ہے، نہیں، حائضہ نجس نہیں ہوتی ہے، وہ کھانا بنا سکتی ہے، بلکہ اس کا جوٹھا آدمی کھا لے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کا لعاب اگر لگا ہوا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مرقات میں بات ملا علی القاری نے کہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ غَایَةِ مُخَالَفَتِهِ لِلْيَهُودِ بُغْضًا وَمِنْ نِهَایَةِ مُوَافَقَتِهِ لَهَا حُبًّا، کہتے ہیں اس میں یہود کی حد درجہ مخالفت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کا کرنا یہ یہود سے بالکل بغض رکھتے ہوئے ان کی مخالفت کرنا ہے، کہ یہود کی یہاں چیز تھی کہ حائضہ کو چھوا نہیں جاتا ہے، جیسا کہ میں ابھی پڑھوں گا، اور وَمِن نِهَایَةِ مُوَافَقَتِهِ لَهَا حُبًّا، اور آخری حد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے محبت کے اظہار میں، کہ ایسی حالت میں بیوی ہے اس حالت میں بھی آپ اس کے ساتھ اتنی قربت اور محبت کا سلوک کرتے تھے، جبکہ انسان بیوی سے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ عام طور سے کیا ہے، بیوی پاکی کی حالت میں تو محبت کا اظہار ہے، لیکن بیوی حیض کی حالت میں تو اب کیا ہے، اس کے پاس تو جا نہیں سکتا شوہر، تو بس پڑی رہو اپنی دنیا میں، نہیں، بلکہ اس حالت میں بھی بیوی سے محبت کا اظہار ہے، کہ یہ صرف محبت جنسی محبت نہیں ہے بلکہ یہ قلبی محبت ہے۔ یعنی بیوی سے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت میں کرنا بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دے رہے ہیں کہ بس بیوی سے تعلق قائم کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا صرف اسی وقت میں محبت کا اظہار ہوگا، نہیں، بیوی سے تعلق صرف یہ نہیں ہے، بلکہ بیوی سے تعلق واقعی قلبی تعلق ہونا چاہیے، کہ اب دونوں ایک دوسرے سے منقطع ہیں لیکن پھر بھی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ اونچی مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہود کے ہاں پر کیا تھا، اور آج بھی آپ دیکھیے
بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. بائبل میں ایک ان کے یہاں پر بکس ہوتی ہیں. لیویٹیکس اس میں ایک کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں سورے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے یہاں بکس بولتے ہیں اس کو. تو ان میں بھی وہاں 66 یا اس طرح سے الگ الگ بکس ہیں. پروٹسٹنٹس کے الگ ہے اور کیتھلکس کے الگ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ورشنس ان کے ہیں. تو بہرحال اس میں لیویٹیکس ایک اس میں یعنی بک آف لیویٹیکس بولتے ہیں اس کو، لاوی اس کو اردو میں لوگوں نے لکھا ہے. تو اس میں چیپٹر نمبر 15 اور ورس نمبر 19 سے 30 تک آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے when a woman has her regular flow of blood، جب عورت کو اس کا عام طور سے جو ماہواری اس کو کہتے ہیں، مینسز جس کو کہتے ہیں، حیض اس کو کہتے ہیں، اس کا خون آئے، the impurity of her monthly period will last 7 days، اس کی ماہواری، اس کا حیض 7 دن تک ہوگا. اس کی امپیورٹی 7 دن تک ہوگی، عدم طہارت. and anyone who touches her will be unclean till evening، اور جو بھی ایسی عورت کو چھوتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بچے ہوں، جو بھی ہوں، جو بھی اس عورت کو چھوئیں جو حیض کی حالت میں ہے، وہ شام تک ناپاک ہوں گے، انکلین رہیں گے. وہ جو بھی اس کو چھو لیا وہ انکلین رہے گا. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں، اسی کے پس منظر میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیے. کیوں آپ ایسا کیے کہ جو بھی اس عورت کو چھوئے گا وہ شام تک ناپاک رہے گا. anything she lies on during her period will be unclean، کسی بھی بچھونے پر، کپڑے پر، بستر پر وہ بیٹھے سوئے، وہ سارا بستر کیا ہوگا؟ unclean ہوگا، ناپاک ہوگا. and anything she sits on will be unclean، جس پر وہ سوتی ہے، lies on یا sits on، وہ کیا ہوگا؟ unclean ہوگا، ناپاک ہوگا، نجس ہوگا. whoever touches her bed must wash his clothes and bathe with water and he will be unclean till evening، بلکہ جو آدمی اس کو تو کیا چھوئے گا؟ اس کے بستر پر، بستر کو چھوئے، اس کو بھی اپنے کپڑے دھونے پڑیں گے اور نہانا پڑے گا، اور وہ شام تک کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا. یعنی صرف اس کو چھوا نہیں، جہاں وہ بیٹھی تھی اس کپڑے کو چھو لیا تو بھی وہ ناپاک ہو گیا. whoever touches anything she sits on must wash his clothes and bathe with water and he will be unclean till evening. اس کا بستر تو صحیح، اس کی جس چیز کو اس نے چھوا ہے یا اس پر بیٹھی تھی، اس کو بھی اگر کوئی آدمی چھوتا ہے، اس کو اپنے کپڑے بھی دھونے پڑیں گے اور نہانا بھی پڑے گا، اور شام تک وہ انکلین رہے گا. whether it is the bed or anything she was sitting on, when anyone touches it he will be unclean till evening. بستر ہو یا کوئی کپڑا ہو جس پر وہ بیٹھی، کوئی بھی آدمی اس کو اگر چھوتا ہے تو ایسا آدمی شام تک ناپاک ہوگا. if a man lies with her and her monthly flow touches him، اگر کوئی آدمی یعنی اس کا شوہر اس کے ساتھ لیٹا تھا اور اس کا خون اس کو چھو جائے، he will be unclean for 7 days. اگر اس کا خون حیض کا اس کے بدن کو لگ جاتا ہے شوہر کو، تو 7 دن تک یہ بھی بیچارہ کیا رہے گا؟ ناپاک رہے گا. any bed he lies on will be unclean، اور وہ بیچارہ بھی کسی بستر پہ اگر لیٹے بیٹھے کپڑے پر، جیسا اس کا معاملہ تھا، وہ بھی کیا رہے گا؟ وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. آپ غور کریں، اس کے آگے بھی ہیں when a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period، اور یہ پورا آگے اس کے ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا اس کو پڑھنا، کافی اتنا کافی سمجھ رہے ہیں آپ. یعنی اگر ایک عورت حیض کی حالت میں ہے، اس کو چھونا شام تک ناپاک، اس میں جو کپڑے کو چھوئی، جس پہ بیٹھی لیٹی، اس کو چھوا، شام تک ناپاک، اور وہ کپڑا بھی ناپاک. اگر اس کے ساتھ لیٹا رہا ایسی حالت میں کہ عورت حیض کی حالت میں ہے اور اس کا خون اس کو لگ جائے، 7 دن تک یہ آدمی بھی اسی کی حالت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی کسی چیز کو چھوتا ہے، وہ کپڑا، وہ بستر، وہ چیزیں سب کیا ہوں گی؟ ناپاک. آپ سوچئے
یہ آج بھی بائبل میں ہے۔ لیویٹیکس چیپٹر 15 ورس 19 to 30۔ تو یہ آپ اگر دیکھیں گے اسلام کی تعلیمات کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور آپ کا سر میری گود میں ہوتا تھا اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ امام البخاری نے کتاب التوحید حدیث نمبر 7549، امام مسلم نے کتاب الحیض حدیث نمبر 301 پر اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ حیض کی حالت میں ہے۔ اب آپ بائبل کا حکم دیکھیے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے اور اسلام کی تعلیم دیکھیے۔ جو لوگ بہت عیسائی حضرات اسلام میں عورت کے بارے میں ایسا ہے ویسا ہے، کیا ہے آپ دیکھیے ان کی کتابوں میں، اگر نکال کے کسی دن بتانا شروع کروں میں، میرے پاس پورا کچا چٹا سا آ رہا ہے اس کا، اگر وہی بتانا شروع کر دیں گے سر دنگ، آپ دنگ رہ جائیں گے، سر گھومنے لگے گا کہ کیا ہی ہے۔ یہ ایک چیز جو میں نے بتائی، اتنی ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیے کیا ہے۔ آپ کا عمل تینوں اعتبار سے تھا۔ ایک، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار تاکہ باہمی محبت بڑھے۔ دو، یہ یہود کی مخالفت پر بھی تھا کہ عورت کو ایک دم ایسا بنا دیا تھا کہ بالکل وہ جس چیز کو چھوئے اس حالت میں انکلین، تو بالکل وہ اچھوت بن کے رہ جاتی تھی۔ آج دوسرے بہت سارے دین دھرموں میں بھی یہی حال ہے، عورت بالکل کونے میں بیٹھی رہتی ہے حیض کی حالت میں، اور کوئی اس کو چھوتا نہیں اور کوئی چیز کو چھوتی نہیں، اس کے برتن بھی الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں عورت کو عزت ملی ہے، ہمارے دین میں عورت کو عزت ملی کہ وہ بیچاری اس حالت میں ہوگی، معلوم بھی نہیں پڑے گا کسی کو گھر میں کہ اس کی حالت کیا ہے، ورنہ سارے گھر کو، بڑے سے لے کے بچے سب کو معلوم ہو جائے گا کہ دیکھو ایسی ہی ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ اس کے پرابلمس یہ کہ گھر کے اندر دوسرا کوئی اگر نہیں ہے، نہ وہ کھانا بنا سکتی ہے، نہ وہ کچھ کر سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، کرے گا کون؟ اور اس کے لیے ذلت بھی اس کے اندر ہے۔ اسلام میں یہ بتایا گیا کہ نہیں، اس حالت میں بھی عورت امپیور نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی نہیں ہوتی ہے جس کو نجس کہا جائے کہ وہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ چھو ہی نہیں سکتی کسی چیز کو، اور چھوئے گی تو ناپاک ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی چیز کی، آپ دیکھیے، نمبر ایک قرآن، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر۔ انسان کے بدن میں سب سے اشرف مقام کیا ہے؟ اس کا سر۔ اور کلام میں سب سے عظیم الشان، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ اشرف کلام کون سا ہے؟ قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی حیض کی حالت میں، آپ کو معلوم نہیں؟ معلوم ہے، لیکن ان کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور گود میں سر رکھے نبی کا سر بیوی کی گود میں، جبکہ بیوی حیض کی حالت میں ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ کوئی انسلٹنگ چیز نہیں ہے، اور یہ ایسی نہیں ہے کہ انسان بدکے بیوی سے اگر وہ حیض کی حالت میں ہو تو۔ سر جیسے اشرف حصے کو جسم کے بیوی کی گود میں رکھا جبکہ وہ حیض کی حالت میں، اور نبی۔ اور دوسری چیز، لیٹے لیٹے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بیوی کی گود میں سر رکھ کے حیض کی حالت میں بھی ہو قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو نجس قرار دیا جائے۔ جس جگہ بیوی بیٹھی ہو اس جگہ کو ناپاک نہیں بول سکتے، وہاں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ بلکہ مزید یہ بھی ہے کہ بیوی سے قربت کی حالت میں بھی رب کے کلام کو پڑھنا بتاتا ہے کہ اس حال میں بھی انسان اللہ تعالیٰ سے جڑا رہ سکتا ہے جبکہ بیوی سے قریب ہے۔ یعنی کتنی اعلیٰ چیز ہے، آپ غور کریں کہ بیوی سے قربت ہر دین میں یہ مانا گیا ہے کہ اللہ سے دوری ہوتی اس سے۔ اسی لیے بہت سارے دینوں میں کیا ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا دوسرے بدھ ہوں یا کوئی اور دھرم کے ہوں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب تک کہ نکاح والی زندگی کو تیاگے نہیں آدمی، تب تک کہ وہ دھارمک اور ریلیجس نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نہیں، نکاح انسان کی دینی زندگی میں اور اللہ سے قربت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بیوی سے قریب ترین حالت میں ہو کے بھی
انسان اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ بیوی سے قریب ترین حالت محبت کے اظہار کی حالت اور قربت میں بھی، جبکہ بیوی حیض کی حالت میں ہو، ایسی حالت میں بھی ایک انسان اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اس کا کلام پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اسلام میں عورت کو یعنی کمتر نہیں مانا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو بالکل گرا ہوا مانا جائے۔ ہاں وہ سبارڈینیٹ ہے شوہر کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بری ہے یا اس میں اس طرح کی کوئی گندگی ہے یا وہ عیبدار ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حائضہ نجس نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی گود میں رکھ کے سر رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی پڑھا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے آرٹیکلس اس بارے میں ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہوتی ہے، جیسے یعنی بہت سارے ویب سائٹس بھی اس میں اور کئی اس بارے میں آرٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیریڈز کین کاز پلینٹی آف انکمفرٹیبل سمپٹمس۔ عورت کی جو حیض کی حالت ہوتی ہے اس میں بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں جو انکمفرٹیبل عورت کے لیے ہوتی ہیں، کہ اس کا اظہار ہوتی ہیں کہ بہت انکمفرٹیبل ہے عورت۔ دیز سمپٹمس ویری فرام پرسن ٹو پرسن، ہر عورت کا حال الگ ہوتا ہے، الگ الگ علامات اس کی یعنی بے چینی کی، پریشانی کی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ بٹ دے آفن ایکسٹینڈ بیانڈ فزیکل ڈسکمفرٹ لائک کریمپس، فٹیگ اینڈ ہیڈ ایکس۔ اور یہ جو پریشانی عورت کو حیض کی حالت میں ہوتی ہے وہ صرف جسمانی پریشانی نہیں ہوتی ہے، گویا کہ جیسے مثلاً یعنی پیٹ میں کریمپس ہونا، اکڑن آنا، اینٹھن آنا، یا فٹیگ، عورت بالکل تھکی ہوئی ہوتی ہے اور اسی طرح سے سر درد اس کو ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ان جسمانی تکلیفوں کے علاوہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اٹ از ویری کامن ٹو ایکسپیرئنس ایموشنل ڈسٹریس ڈیورنگ یور پیریڈ۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ بہت کامن ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو اس کے حیض کے دوران اس کو ایموشنل ڈسٹریس ہوتا ہے، ذہنی تناؤ میں وہ ہوتی ہے، ذہنی پریشانی میں ہوتی ہے، انکلوڈنگ سمپٹمس آف ڈپریشن۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈپریشن، بالکل دکھ اور مایوسی اور نا امیدی کی کیفیات جو ایک انسان کو ہوتی ہیں، غم جو بالکل پریشان کرنے والا غم ہوتا ہے، اس طرح کا ڈپریشن اس کو ہوتا ہے۔ یو مائٹ نوٹس irritability, anxiety, difficulty concentrating, low mood, frequent crying, persistent feelings of sadness۔ عورت کو کیا کیا ہو سکتا ہے اس حالت میں جو حیض کی حالت ہوتی ہے؟ irritability، چڑچڑاپن، anxiety، بے چینی، اور difficulty concentrating، کسی چیز میں دھیان نہیں لگ رہا، اور low mood، بالکل انسان یعنی اداسی اس کو لگ رہی ہو، موڈ ایک دم لو، یا بار بار رونا، بے وجہ روتی بھی عورتیں، بار تکلیف ہوتی اس وجہ سے، اور persistent feelings of sadness، لگاتار دکھ کی کیفیات اس کو ہو سکتی ہے۔ یہ جو حالت ہے حیض کی حالت میں عورت کو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا سلوک کرنا اس قبیل سے بھی ہے کہ اس طرح کی ذہنی تناؤ کی حالت میں عورت کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے تاکہ اس پریشانی کی حالت میں ان کو آپ دھاڑس بندھائیں، آپ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں اور ان کو اچھا لگے۔ تو یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 21، عورتیں شقائق الرجال ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، یجد البلل ولا یذکر احتلاما، اسے اپنے کپڑوں میں تری محسوس ہو، گیلاپن محسوس ہو، ولا یذکر احتلاما،
لیکن اسے احتلام ہونا یاد نہیں، قال یغتسل، آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اگر آدمی ہے اور نیند سے بیدار ہوا اور اسے منی خارج ہونا دکھائی دیا کپڑوں میں، لیکن یاد نہیں آ رہا ہے کہ احتلام ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یغتسل، اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ وعن الرجل یرى انه قد احتلم ولا یجد البلل، لیکن دوسرے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ خواب میں احتلام ہونا اس کو یاد ہے، لیکن اٹھنے کے بعد کہیں بھی اس کو اپنے کپڑوں میں تری محسوس نہیں ہوئی، اسے منی دکھائی نہیں دی۔ قال لا غسل علیہ، آپ نے فرمایا اس پر کوئی غسل نہیں ہے، اس پر کوئی غسل نہیں ہے۔ فقالت سلیم، اس پر یہ بات سن کے اب دیکھیے اس مجلس میں یعنی خواتین بھی ہیں، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ، انہوں نے پوچھا، کہا المرأۃ ترى ذلك علیہا غسل، کہا کہ اگر ایسی چیز عورت دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ یعنی یہی معاملہ جو دونوں حالتیں آپ نے مرد کی بتائیں کہ اگر وہ اپنے کپڑوں میں تری دیکھے، احتلام ہونا اس کا یعنی دیکھے لیکن اس کو یاد نہیں کچھ نیند سے اٹھنے کے بعد، تو کیا عورت پر بھی غسل ہے؟ یہ تو آپ نے مردوں کے بارے میں بتایا، کیا عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ فقال نعم، آپ نے کہا ہاں، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں شقائق الرجال ہیں، عورتیں مردوں ہی کا حصہ ہیں۔ تو یہاں پر یعنی آپ نے یہ بتایا کہ عورتیں مردوں کی شقائق ہیں۔ اس سے ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ احتلام اگر کسی کو ہو جائے، نائٹ فال جس کو کہتے ہیں، سوتے میں اگر اس کو لگے کہ منی خارج ہو گئی اور اس کے بعد میں اٹھنے کے بعد دیکھے کہ منی نہیں ہے، تو اس پر غسل نہیں ہے، چاہے خواب یاد ہو۔ لیکن اگر خواب یاد نہیں ہے اور کپڑوں میں گیلا پن تری دکھائی دیتی ہے تو اس پر غسل واجب ہے، غسل کرنا لازم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آپ نے یہ جو آخری جملہ کہا انما النساء شقائق الرجال، اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے البزار نے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2333، حدیث صحیح ہے۔ ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ یہاں ایسا کیوں ہے کہ احتلام خواب میں دکھائی دیا اس کو لیکن پھر بھی غسل نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، پانی پانی سے ہے۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الحیض میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 343، انما الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمراد بالماء الاول ماء الغسل وبالثانی المنی، کہتے ہیں کہ پہلا جو پانی ہے پانی پانی سے ہے، پانی پانی سے ہے، تو پانی یہاں پر پہلا جو ہے یہ غسل ہے اور دوسرا منی ہے، یعنی غسل منی خارج ہونے سے ہی لازم ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی حدیث ہے لیکن اس سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، جن میں سے دو مسئلے یہ ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے تعلق قائم کریں، چاہے دخول ہو یا نہ ہو، اگر منی خارج ہوتی ہے تو اس پر غسل واجب ہے۔ نمبر 2، اگر سوتے میں احتلام ہو جائیں تو ایسا انسان اس کے اوپر غسل واجب ہے، منی خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن یہاں پر ضمناً مسئلہ سمجھنا ہے کہ منی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے لیکن مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ مزی شہوت کی ابتدا میں جو چیز خارج ہوتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں، لیکن شہوت کی انتہا پر جو چیز خارج ہوتی ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزی خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے، نہیں، مزی سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ مزی خارج ہو، شہوت ہو اور اس کے بعد کچھ مادہ خارج ہو تو اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں۔ اتنی جگہ دھو لینا
اور جہاں کپڑوں میں لگا ہے اس کو دھو لینا ہے کافی ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہے، لیکن منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو ماء یہاں پر ہے اس سے مراد غسل ہے، اور دوسرا جو ماء ہے اس سے مراد منی ہے۔ انما الماء من الماء، غسل واجب ہوتا ہے منی خارج ہونے سے، والمراد بالماء الاول ماء الغسل وبالثانی المنی۔ یہ فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح ہے، حدیث نمبر 292 پر کے ضمن میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ اس دوسری بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ النساء شقائق الرجال، خواتین، عورتیں شقائق الرجال ہیں۔ شقائق شق کو کہتے ہیں، ٹکڑا، حصہ، کسی چیز کو توڑ کے جیسے آپ دو ٹکڑے کر دیے، ایک شق اس کی یہ ہے، ایک شق یہ ہے، تو اس طرح سے عورتیں مردوں کی شقائق ہیں۔ کہتے ہیں ای نظائرہم وامثالہم فی الاخلاق والطباع، کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں، انہی کی مثل ہیں، انہی کی نظیر ہیں، اخلاق میں اور طبیعت میں۔ اگرچہ کچھ چیزیں عورتوں میں الگ ہیں، لیکن جو جسمانی معاملات ہیں، عورت کو بھی کھانا پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیمار پڑتی ہے، اور پیشاب پاخانہ ہے، سکھ دکھ ہے، سب ہیں جیسے مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو بھی کچھ فرق ان میں ہیں، لیکن عموماً جتنی طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے معاملات ہوتے ہیں، اکثر میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں، جیسا ان کا ہے ویسا ان کا بھی ہے۔ کأنہن شققن منہن، کأنہن شققن منہم، ایسی ہیں گویا کہ مردوں میں سے ان کو پھاڑ کے نکال کے الگ کیا گیا، تو جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں بھی ہیں۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ والنساء شقائق الرجال فی الاحکام الا ما خص، اس حدیث سے بہت بڑا قانون ملتا ہے، اور یہی بات ابن حجر نے یہاں پر کہی ہے۔ کہتے ہیں شقائق الرجال کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں فی الاحکام، اور یہ زیادہ واضح بات ہے کہ خواتین مردوں کی طرح ہیں، کیونکہ آپ پس منظر حدیث کا دیکھیں کہ ایک شرعی حکم بتایا گیا مردوں کے بارے میں، تو اس پر ایک عورت نے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عورتیں تو مردوں ہی کی طرح ہیں۔ تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ یہ سب سوچنے کی چیز نہیں ہے، جو بھی بات مردوں کے لیے بتائی جا رہی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہوگی، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی شقائق ہیں، مردوں کی طرح ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ایک اصول شریعت کا ہے کہ جب بھی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہیں، مردوں کے بارے میں کہیں، وہ اپنے آپ عورتوں کے لیے ہوگی، کیونکہ عورتوں کا معاملہ بھی مردوں کی طرح ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے، عورتوں کو تھوڑی نہ بولے، نہیں، جو بات بھی آپ نے اپنی مجلس میں صحابہ سے کہی وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ شرعی حکم ہو، چاہے وہ ممانعت ہو، چاہے وہ فضیلت اور آخرت کا معاملہ ہو، ثواب کی چیز ہو، ساری چیزیں عورتوں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں والنساء شقائق الرجال فی الاحکام، عورتوں کا معاملہ مردوں کی طرح ہی ہے احکام میں، یعنی جو احکام مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے، الا ما خص، سوائے اس کے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہو یا مردوں کے لیے خاص ہو، یعنی یہاں پر خصوصیت کی دلیل دینی پڑے گی۔ جیسے حجاب عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں، حجاب عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ عجیب بات یہ کہ آج کل کے کچھ لوگوں نے کہا مردوں کے لیے بھی حجاب ہے، عورتوں کے لیے بھی حجاب ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حجاب کا حکم جو آیا قرآن میں یہ عورتوں کے لیے ہے۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا، مردوں کے لیے ہے کیا؟ یہ نہیں ہے، حجاب مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ نگاہ نیچی کرنا، مردوں کے لیے نگاہ نیچی کرنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے حجاب کا حکم ہے، پردے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے۔ ہاں، لباس کو ڈھانپنا کچھ خاص حصوں کا اس کے لیے ہے، لیکن عورتوں کو بھی تو لباس پہنتی ہیں، اس کے اوپر حجاب ہوتا ہے، تو حجاب لباس سے زائد ہے،
تو لباس مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن حجاب عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں کہ اور مرد بھی برقع پہن کے جا رہے ہیں، نہیں، مردوں کے لیے نہیں ہے وہ۔ لیکن اب انگلش میں پڑھے ہوئے بعض ہمارے لوگوں نے کھڑے ہو کے بولنا شروع کیا، اب مردوں کا حجاب یہ ہے کہ وہ آنکھیں نیچی کریں، نگاہیں نیچی کریں، یہ کوئی حجاب ہے؟ یہ چھپنا نہیں ہے، یہ جھکنا ہے، یہ اپنے آپ کو نگاہوں کو جھکانا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی ایمان والوں سے کہیے کہ مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردہ نہیں بتایا، لیکن مردوں کے بعد عورتوں کا جب ذکر کیا تو یہی حکم ان کے لیے بھی بیان کیا، لیکن اس کے بعد پردہ بھی ذکر کیا۔ تو پردہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے احکام عورتوں کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ ہیں۔ مثلا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذہبا فجعلہ فی شمالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں سونا لیا، ریشم اور سونا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یعنی آپ نے صرف کیا کہا؟ ذکوری امتی، معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے حلال ہیں، عورتوں کے لیے حرام نہیں۔ تو مرد ریشم نہیں پہن سکتے اور مرد سونا نہیں پہن سکتے، لیکن ریشم اور سونا پہننا عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو ابھی کیا ہوا یہاں پر؟ آپ نے خاص کیا اس کو کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ تو اس طرح کے بعض احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں، اور بعض عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو حجاب عورتوں کے لیے ہے، اور اسی طرح سے سونے کی اور ریشم کی حرمت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ایسے کئی احکام ہیں، انشاءاللہ ہم اس طرح کا کوئی کورس کر سکتے ہیں جس میں عورتوں کے خصوصی احکام ہوں، جس میں مرد اور عورت میں تفریق ہے۔ انشاءاللہ کبھی ایسا کوئی کورس ہم کریں گے جس میں وہ کون سے احکام ہیں شریعت میں کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، دونوں میں تفریق ہے، تاکہ ہم فقہی اعتبار سے کچھ احکام ہم کو معلوم ہو جائیں کہ اسلام میں کیا تفریق ہے دونوں میں۔ اور بہت سارے احکام ہیں، مستقل علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معنی کون النساء شقائق الرجال، معنی کون النساء شقائق الرجال ان المرأة شقیقۃ الرجل بمعنی انہا جزء منہ۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ عورتوں کا شقائق الرجال، شقہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، پھاڑ کے الگ کیا گیا، ان کو کاٹ کے الگ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان المرأة شقیقۃ الرجل، عورت آدمی کا ٹکڑا ہے، بمعنی انہا جزء منہ، اس معنی میں کہ عورت مرد کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ کیوں؟ لأن المرأة بنت لأبیہا فہی بضعۃ منہ، اس لیے کہ عورت اپنے باپ کی اولاد ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، اور فہی بضعۃ منہ، اور اس اعتبار سے وہ اپنے باپ کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا ہوتی ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ عز وجل علی الرجال والنساء، ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں پر فرض کی ہیں، مما لا تختص به المرأة او لا يختص به الرجل، ان چیزوں میں جو عورت کے لیے خاص نہ ہو یا مرد کے لیے خاص نہ ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے لیے خاص ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سارے احکام جب ایک عمومی طور پر بولے جائیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عورتوں کے لیے کچھ اور ہے کیا، نہیں،
بلکہ جو حکم مردوں کو آپ نے دیا وہی عورتوں کے لیے بھی ہوگا جب تک کہ خصوصیت کی دلیل نہ ہو۔ یہ حدیث بہت بڑی اصل ہے اس معاملے میں کہ جب بھی کوئی حکم شریعت میں آتا ہے وہ سب کے لیے ہوگا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، جب تک کہ مردوں یا عورتوں کے لیے کوئی خصوصیت کی دلیل نہ ہو کہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، جب تک کہ واضح طور پر ایسا بتایا نہ جائے کوئی بھی بات، چاہے آپ نے عورتوں کے لیے کہی ہو یا مردوں کے لیے کہی ہو، دونوں کے لیے ہوگی۔ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورتوں سے کہی تو مردوں کے لیے ہوگی، اور مردوں سے کہی تو عورتوں کے لیے بھی ہوگی، جب تک کہ دونوں کے لیے یہ نہ بتایا جائے کہ یہ مردوں کے لیے خاص ہے یا عورتوں کے لیے خاص ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مرد اور عورتوں کا معاملہ اسلام میں ایک جیسا ہے، بلکہ آخرت کے معاملے میں بھی دونوں کا معاملہ برابر ہے۔ کیسے؟ آخرت کی کامیابی کا دروازہ دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، ایسے لوگ ضرور جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 40۔ سورہ غافر کو سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا من عامل، یہ آخرت کا وعدہ ہے، اسی طرح سے دنیا کا بھی وعدہ عورتوں کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، تفریق نہیں ہے، وعدہ دونوں کے لیے برابر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ کیا ہونا چاہیے؟ نیک عمل خالی نہیں ہو بلکہ ایمان بھی ہونا چاہیے، بغیر ایمان کے نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم دنیا میں اس کو ایک پاکیزہ، عمدہ، اچھی زندگی جلائیں گے، اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے دنیا میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ہم انہیں آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے دنیا کا وعدہ، آخرت کا وعدہ، دونوں وعدے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہیں، اس میں کوئی اللہ کے ہاں پر بھید بھاؤ والا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں وعدے دونوں کے لیے کیے، دنیا کی بہترین زندگی اور جنت میں بے حساب اجر، ان دونوں کا وعدہ جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس اعتبار سے عورتوں کے لیے دنیا میں احکام مردوں کے برابر ہیں، الا یہ کہ کوئی خاص دلیل ہو کہ یہ مرد کے لیے عورت کے لیے خاص ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے وعدے مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، اسی طرح سے دنیا میں اللہ کے عطا کے وعدے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کا علم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔